بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ترکیب آپ نے کرنی ہے. المکہ بلد طیبۃ، کیا ترکیب ہوگی؟ یہ ہے ہمارا معرفہ، یہ ہے ہمارا نکرہ، اور یہ ہے ہمارا نکرہ. صحیح. جملہ اسمیہ کا پہلا جز معرفہ ہو تو مبتدا بنتا ہے. صحیح، مبتدا ہو گیا المکہ. بلدۃ بھی نکرہ ہے، طیبۃ بھی نکرہ ہے. تو نکرہ کے بعد نکرہ ہے تو پہلے والے نکرہ کو ہم بناتے ہیں موصوف، اور دوسرے والے نکرہ کو ہم بنائیں گے صفت. صحیح. پھر موصوف صفت مل کر یہ ہو جائے گی ہماری خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. اسمیہ کو جملہ کیونکہ المکہ اسمیہ خبریہ کو خبر دی جا رہی ہے کہ بھائی اس کا مکہ جو ہے یہ پاکیزہ شہر ہے. صحیح. اب ذرا بات سمجھو، بات ترجمے سے متعلق ہم نے مضاف مضاف الیہ سے ترکیب میں پہلے بات رکھ دی تھی. صحیح. اب اس کا ذرا سمجھو موصوف صفت کا ترجمے سے متعلق پہلی بات. صحیح ہے. سمجھ لو پہلا اصول ہے ہمارا ترجمے سے متعلق موصوف صفت کا. وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جب موصوف صفت کا ترجمہ کریں گے، جب موصوف صفت کا ترجمہ کریں گے تو پہلے ترجمہ صفت کا ہوگا اور پھر اس کے بعد ترجمہ موصوف کا ہوگا. اعتماد لکھ لو. صحیح. یہ پہلا اصول ہے ترجمے کا. صحیح. کیا اصول ہے؟ کہ پہلے ترجمہ صفت کا ہوگا پھر ترجمہ موصوف کا ہوگا. یہاں پہ صفت کیا ہے؟ طیبۃ صفت ہے، اور موصوف کیا ہے؟ بلدۃ. تو پہلے میں نے طیبۃ کا ترجمہ کیا اور پھر میں نے بلدۃ کا ترجمہ کیا. صحیح. پہلے طیبۃ کا پھر بلدۃ کا، پھر تو یہ ترجمہ اس طرح ہوگا. صحیح. ایک ترجمہ اس طرح بھی کر سکتا ہوں میں، وہ کیا؟ مکہ مکہ ایسا شہر ہے جو پاکیزہ ہے. صحیح. اب یہ ترجمہ میں نے کس طرح کیا؟ یہ ترجمہ میں نے اس طرح کیا. اصول یہ ہے کہ جب موصوف صفت نکرہ ہوں، یہ لکھ لیں اپنے پاس، دونوں اصول لکھ لو ترجمے کے. موصوف صفت نکرہ ہو تو ترجمے میں موصوف سے پہلے لفظ ایسا لگائیں گے. صحیح ہے. جیسے کہ ہم نے یہاں پہ لفظ ایسا لگایا. مکہ ایسا شہر ہے. شہر کیا ہے ہمارا؟ موصوف ہے نا. بلدۃ موصوف ہے، شہر موصوف ہے. تو موصوف سے پہلے میں لفظ ایسا لے آیا. صحیح. اور پھر میں نے ترجمہ کر لیا. سمجھ میں آ گیا؟ صحیح. تو یہ دو طریقے ہوگا ترجمہ کرنے کے موصوف صفت کے. ایک طریقہ کیا ہے کہ پہلے صفت رکھ لو پھر موصوف رکھ لو، اور ایک طریقہ کیا ہے کہ موصوف سے پہلے لفظ ایسا لیا. دونوں ترجمہ صحیح ہیں. صحیح. تو یہ ہمارا جو ہے وہ ابھی کا سبق بھی ہوگا، اصول وغیرہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ کو کورس سمجھ میں آ رہا ہوگا. صحیح. اگلا ہمارا جملہ وہ لکھ لو، وہ یہ ہے کہ الرجل صالح. الرجل صالح. ترکیب آپ نے سی کرنی ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ آدمی نیک ہے. صحیح. یہ ترجمہ ہے. ترکیب آپ نے سی کرنی ہے. صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.